تم قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرو. اللہ اکبر. قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرو. کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ قرآن میں اپنے آپ کو کیسے تلاش کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا تمہارا تذکرہ ہے. ایک اور آیت پڑھتے ہیں, سورہ صاد آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب. اس کے آخر میں جو دو پیش ہے جس کو تنوین کہتے ہیں. قرآن کریم یہ وہ عظیم کتاب ہے, اس میں صرف الفاظ کے ہی نہیں زیر اور زبر کے بھی اپنے معنی ہیں خاص. کتاب, یہ وہ کتاب ہے عظیم. کتاب, یہ جو تنوین ہے تعظیم کے لیے, یعنی اس کے معنی میں کیا بنا؟ کتاب, یہ وہ عظیم کتاب ہے. یہ پہلا اس کا وصف, پہلی خوبی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 خوبیاں بیان کی. کتاب, یہ عظیم کتاب. انزلناہ, اس کتاب کی ایک عظمت یہ ہے اسے ہم نے نازل کیا. الیک, اور اس کی تیسری عظمت, تیسری خوبی یہ ہے کہ انبیاء میں سے سب سے افضل نبی اس پر نازل کیا. الیک, اے پیغمبر آپ. 3 خوبیاں. مبارک, یہ کتاب برکتوں سے بھرپور ہے, برکتوں سے بھری ہوئی ہے. ہر طرح کی برکت اس کتاب میں موجود ہے, لیکن ملے گی کس کو؟ یا رب, آپ نے اپنی کتاب کی یہ اتنی صفات قرآن میں اتنی جگہوں پر اتنی صفات. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, سورہ یونس آیت 57. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے. نصیحت اس کو کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, رحمت ہے, ہدایت ہے, شفا ہے, سب چیزیں. لیکن کیوں یا رب قرآن کو, کتاب کو اتنے مختلف معانی, اتنی مختلف صفات کس لیے؟ یا رب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس سورہ صاد کی آیت 29 میں قرآن کی 4 صفات بیان کرنے کے بعد کہا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ, اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بندے اس قرآن کی آیات میں تدبر کریں. اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں بندے اس رب کے ہو, اس رب کی باتوں پہ کبھی غور کرنے کا دل ہی نہیں چاہا تمہارا. مخلوق اس رب کی ہو, اس خالق کے بارے میں جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. وہ خالق ہے جس نے سب سے پہلی وحی دی, سب سے پہلا حکم یہ دیا اقرأ, لوگوں پڑھنا شروع کرنا. کیا ہم اس حکم پر ابھی تک آپ آئے ہیں یا نہیں؟ اپنے اپنے کاموں میں ماہر, ہر بندے میں صلاحیت ہے. دکاندار ہے تو اپنی دکان میں سودا فروخت کرنا آتا ہے. کوئی صلاحیت ہے تو صلاحیت کا سکہ اس کو منوانا آتا ہے. صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہے. لیکن جس رب نے یہ ساری چیزیں میسر کر دی, آسان کر دی, جس نے شعور دیا, عقل دی, جس نے مال و دولت دیا, گھر دیا, گاڑی دی, جس نے ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے صحیح سلامت جسم دیا, اس رب کے احکامات کے سلسلے میں آپ نے اس رب کو کیا دیا؟ لیدبروا آیات. اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ یہ ساری کتاب, یہ قرآن, اس کی ساری صفات اس لیے ہیں کہ بندوں تدبر تو کر لو. لیدبروا آیات, او سوچ تو لو تمہارے رب نے تمہیں کہا کیا ہے. یا ایوہ الانسان, اے انسان. سورہ انفطار کی آیت 6 ہے. ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے وہ کون سی چیز ہے جو تیرے رب سے دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے. دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہو جو تمہیں فائدہ دیتی ہے, جس میں کچھ پیسے نظر آتے ہیں, کچھ نفع نظر آتا ہے. آخر ایسا کون سا دھوکہ ہے؟ اگر تم نہیں سیکھنے کی طرف آتے تو اللہ کی کتاب نہیں سیکھنا چاہتے. عمرے گزار بال سفید کر لیے, نماز میں جو پڑھتے ہو اس کا معنی مفہوم تک نہیں سیکھا.
ڈگریاں تم نے حاصل کر لی، سکول تم نے پڑھ لیے، کالجز میں تم چلے گئے، یونیورسٹیز تک تم پہنچ گئے، ڈگریاں تمہارے پاس ہیں، اپنے نام کے ساتھ سابقے لاحقے تم نے ملا لیے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن کون سیکھے گا؟ لیدبروا آیات، اس کی آیات میں تدبر کون کرے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا تمہارے رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک، وہ کون سا رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے جوڑ جوڑ کو برابر کیا، فعدلک، تیری ہڈیوں کو، تیری پورے جسم کے پورے ڈھانچے کو ایک تناسب میں جس نے رکھا، جس نے تیرے جسم میں وجود میں سانسوں کی لڑی کو پرویا، جس نے تیرے دل سے خون کی گردش کو بنایا، جس نے تمہارے دماغ میں شعور اور ادراک کی قوت کو رکھا، جس نے اس جسم میں 360 جوڑ بنائے اور ان کو اس طرح سے بنایا اگر پورے جسم کے جوڑوں میں سے ایک جوڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موومنٹ کو ختم کر دے، تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے۔ ایک جوڑ۔ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں فن لینڈ میں، ہوتے ہیں وہاں سے واپس پاکستان، اسلام آباد لینڈ کرنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے انہیں جمائی لی، جمائی لینے کے ساتھ جیسے منہ کھولا تو ان کا منہ لاک ہو گیا، کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نوجوان، بڑے خوبصورت جوان، صلاحیت والے، اچھی جاب کرنے والے، ہمارے لوگ بیچاروں کو نشہ ہوتا ہے، والدین کو بھی اپنے بچوں کو باہر بھیجو، 40 50 60 70 لاکھ لگا کے، قرض اٹھا کے، زمینیں بیچ کر، کچھ لوگ تو زکوٰۃ لے کر باہر بھجوا رہے ہیں بچوں۔ اللہ، اس بندے کے پاس یہ ساری چیزیں جس پر لوگ آج مر رہے ہیں، سب کچھ اس کا جبڑا لوک ہو رہا ہے۔ نوجوان ہے، 20 32 35 سال اس کے ایج ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ اللہ، کہتے ہیں یہ 1.5 گھنٹہ پلین میں اور اس کے بعد نیچے اترنے تک اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ایک ٹراما سینٹر ہے، وہاں پر گئے، بات نہیں بنی۔ پھر پیمز میں آئے اسلام آباد میں، وہاں پر ڈاکٹرز نے وہ جو لاک تھا، معمولی سی چیز تھی، ہلکی سی، اس کو ختم کیا تو کہیں 1-1.5 دن کے بعد جا کر وہ نارمل حالت میں آیا۔ لیکن وہ اس شخص کے تاثرات کیا تھے، اس سے پوچھ کر دیکھو، وہ آپ کو بتائے گا کہ میری ساری صلاحیتیں، میری ساری دولت، میری ساری انجینئرنگ، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے وہ، یہ میرا سارا اسپیشلائزیشن، میری ادراک اور شعور کی ساری حدیں، سب کچھ رک کے رہ گیا، میں اپنی منہ کو بند نہیں کر سک رہا ہوں، کوئی چیز نگل نہیں پا رہا ہوں، اگر پانی 1-2 مرتبہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کی وومٹ ہوگی، الٹی ہوگی۔ اللہ اکبر، حلق بار بار خشک ہو رہا ہے۔ تو اتنی عذیت چیز ہوا کیا تھا؟ صرف ایک جبڑے میں ایک معمولی سا لاک ہے، ہم نے پہلے کبھی نہیں شاید سنا ہوگا، میں نے یہ پہلی مرتبہ سنا۔ اس بندے کو دیکھا، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پاس آئی بھی، روزانہ کا آنا جانا تقریباً، ان دوست و احباب میں سے کسی نے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، معمولی سی چیز۔ ڈاکٹر کے پاس کے جو ماہر تھے انہوں نے 2 منٹ لگائے، وہ لاک کھل گیا ان کا۔ جو رب آپ کو اتنی معمولی چیز کے اوپر بے بس کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہو، اس رب کو ہم نے اس شدت سے اور اس برے طریقے سے چھوڑا کہ اس رب کی کوئی ایک بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے کیا حاصل کیا؟
لیدبروا آیاتی، قرآن کی آیات میں تدبر کرو. تدبر کرو گے تو کیا ملے گا؟ تدبر کرو گے تو قرآن میں اپنے آپ کو پالو گے، قرآن میں تمہیں اپنا آپ مل جائے گا. اب قرآن میں کیا کیا ہے؟ قرآن کی بنیادی 3 مضامین ہیں. سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے ارفع قرآن کا مضمون اور قرآن کا حصہ وہ ہے اللہ کا تعارف. اور یہ تقریباً قرآن کے 1/3 پر محیط ہے. یعنی آسان لفظوں میں قرآن کے تقریباً 10 پارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنا تعارف، اپنی صفات، اپنے اسماء، اپنی قدرت، اپنی بلندی، اپنی کاریگری، اپنا خالق ہونا، مالک ہونا، اپنا ان بطش ربک لشدید ہونا، فعال لما یرید ہونا، اللہ کا القہار ہونا، الجبار ہونا، الوہاب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہ ہونا، عبادت کے اکیلے لائق ہونا. قرآن کے تقریباً 10 پارے اس سلسلے میں اللہ نے نازل کیے. آپ دیکھتے نہیں کہ قرآن کریم کی آیات کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہاں پہ اللہ کی کون سی صفت ہے جس پر اختتام ہوا؟ قدیر. اس کے بعد والی آیت الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الگ صفات پر اختتام. سورہ حجرات پہلی آیت یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایسے ہی ہے. اس کے پیچھے کتنے بڑے مقاصد چھپے ہیں. یہ اللہ کا تعارف ہے. یہاں تک کہ ہم ان دنوں میں قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر کر رہے ہیں جن میں صرف احکامات ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت 233 کی تفسیر بدھ کے روز ہم نے پڑھی. وہ آیت کس سلسلے میں ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی. اس میں ماؤں کے لیے تعلیمات ہیں اور والد کے لیے بھی. یہاں تک کہ اگر دونوں میں طلاق بھی ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس بچے کے باپ کے لیے کیا احکامات ہیں، ماں کے لیے کیا احکامات ہیں. یہ سارے بیان کرنے کے بعد آخر میں اختتام کہاں پر کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ. لوگوں یہ اللہ کے احکامات ہیں. ان احکامات کے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، بچ جاؤ. وَاعْلَمُوا اور یہ جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر. تم جو بھی کر رہے ہو یا جو بھی کرو گے اللہ تمہیں خوب دیکھنے والے ہیں. ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزیں چھوڑ لوگوں کے حقوق متعین ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر کہا یوصیکم اللہ. اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں کئی چیزوں کی وصیت. وراثت کی وصیت، اس کے احکامات، لوگوں کے حقوق کے احکامات، بڑے اور چھوٹوں کے احکامات، قرض کے لین دین کے احکامات. قرآن کریم میں 99 یا 90 جگہ پر اللہ نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا. کچھ جگہوں پر کچھ چیزیں کرنے سے روک دیا، کچھ جگہوں پر کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا. یہ قرآن کے 3 مضامین. سب سے پہلا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت. 10 پارے سلسلے میں. اور اس کا دوسرا پورشن کون سا ہے؟ وہ ہے قصص، واقعات. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء کے اور ان کی قوموں کے واقعات اس میں ذکر کیے گئے. اور اس کا اسی پورشن کا ایک حصہ یہ ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. قیامت، آخرت، برزخ، پل صراط، جنت اور جہنم، سب قرآن کا ایک حصہ اس پر مشتمل ہے.
واقعات اور پیشین گوئی. اور تیسرا حصہ وہ کس بات پر مشتمل ہے؟ احکام. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. میرا عزیز بھائیو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا یہ چیزیں ہم اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو؟ مجھے بتاؤ وہ کیا بندہ ہوگا، وہ کیا غلام ہوگا جسے اپنے مالک کا ہی پتہ نہیں؟ وہ کیسا بندہ ہے؟ قرآن میں اپنے آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ آئیے طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے کر لیا، اللہ کی قسم قرآن میں آپ اپنے آپ کو دیکھو گے، آپ محسوس کرو گے، آپ کہو گے یہ باتیں تو میرے بارے میں ہو رہی ہیں. آپ محسوس کرو گے لگتا ہے کہ یہ میری مشکلات اس کا بیان ہے اور اس کا حل بھی ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے، اسے جو شخص جس عمر میں پڑھے گا اسے ایسا لگے گا یہ تازہ تازہ تعلیمات میرے لیے نازل ہیں. دیکھیں آپ سب جہاں یہاں پہ جو موجود ہیں، مرد و خواتین، ابھی ہمارے مسائل ابھی جو چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ 5 سال پہلے تک ان کے یہ مسائل نہیں ہوں گے. اور ہم میں سے جس کو اللہ نے زندگی دی، خیر اور سلام کی ایمان والی زندگی دے، اب سے 5 سال بعد اس کے آج والے مسائل نہیں ہوں گے، کچھ مختلف ہوں گے. جوانی کی ابتدا، جوانی کا درمیان، جوانی کا اختتام، بڑھاپے کا آغاز، بندے کے مسائل پریشانیاں مختلف ہوتی ہیں. لیکن جو شخص جس بھی فیلڈ کا ہو، وہ انجینئر ہو، وہ سپیس ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والا ہو، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، جو بھی جس عمر کے حصے میں بھی، مرد ہو، خاتون ہو، باپ ہو یا اولاد ہو، ماں ہو یا بیٹی ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، جب بھی کوئی بندہ اس قرآن کو پڑھے گا اس کو یہ تازہ تازہ تعلیمات محسوس ہوں گی کہ لگتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ میرے لیے نازل کیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. لیکن ہمیں کیا معلوم معجزہ کیا ہوگا؟ قرآن میں اپنے آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ میں خاص طور پر اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے اور ان بچیوں سے جو سکول اور کالج میں جانے والے ہیں، اور اپنے ان بھائیوں سے جو ہمیشہ جمعے کے اختتام پر آتے ہیں یہ حاضری لگوانے کے لیے کہ نماز تو پڑھنے کا مسئلہ. ان کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ میرے بھائی اور بہنوں، یہ جمعے کا ایک دن ہے جس میں آپ اپنے رب کی تعلیمات کا کچھ حصہ سیکھ سکتے ہو. واللہ ہم نے چن چن کر ہر اس راستے کو بند کیا ہے جو راستہ میرے رب کے قرب کی طرف کھلتا ہے. ہم اپنا خطبہ ضائع کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اس خطبے کا ٹائم 8 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ گزار لیا، آپ نے کیا کما لیا؟ ان کو مخاطب کرتا ہوں، میرے عزیز بھائیو، قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. تدبر سے ہوگا، سیکھنے سے ہوگا، معانی مفاہیم پر غور کرنے سے ہوگا. یہ تو کوئی فرقہ وارانہ بات بھی نہیں، یہ تو کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی حنفی دیوبندی اہل حدیث کا مسئلہ بھی نہیں، یہ تو کوئی سیاسی پارٹی کی وابستگی بھی نہیں. یہ تو رب کا کلام ہے، فرقان ہے، ہدایت ہے، بیان ہے. کیسے تلاش کریں؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو واقعہ، ایک واقعہ کو لے لیتے ہیں. قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کا اور اس کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا وہ کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل. کون سے نبی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ کچھ ایمان والے تھے. پوری کہانی ہے، پوری 2 نسلیں ہیں. اور دوسری طرف فرعون ہے. فرعون کے لشکر میں، فرعون کے حواریوں میں کون کون ہے؟ قارون. کون سا قارون؟ ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، جس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ صرف اس کی چابیاں ایک بڑی جماعت، مفسر نے لکھا کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں آتی تھیں. کس کے لشکر میں تھا؟ فرعون. ایک حامان تھا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب.
وزیر تھا، بڑا قریبی تھا، مشیر تھا۔ فرعون نے کہا کہ کوئی بلند عمارت بناؤ، بلند سی کوئی بلڈنگ بناؤ، کوئی مینار بناؤ، میں اوپر چڑھ کر دیکھوں فرعون موسیٰ کا رب کہاں پہ ہے۔ حامان اس کے لشکر میں، قارون اس کے لشکر میں، اور کیا تھا؟ سلطنت تھی، بادشاہت تھی، مال و دولت تھا۔ یہ دونوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام، اس کے ساتھ والے لوگ، وہ جادوگر بھی جنہوں نے ایک ہی مقابلے میں فرعون کی ساری ظلم اور اس کی دھمکیوں کو سائٹ پر رکھتے ہوئے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لو، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم کیا کر سکتے ہو دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ قتل کر دو گے، مار دو گے۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم تو اس رب پر ایمان لائے ہیں کہ ہمیں امید ہے ہمارے وہ گناہوں کو، اس جادو کو معاف کر دے گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کس کے لشکر میں تھے؟ موسیٰ کے لشکر میں۔ اب ہم نے اپنے آپ کو کیسے تلاش کرنا ہے؟ تلاش ایسے کرنا ہے، کیا میرے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ان پر ایمان لانے والے تھے، پختہ ایمان کے لوگ تھے، میرے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں یا کہ فرعون، قارون اور حامان؟ اگر تو میں حق پر ڈٹا ہوں اور ایسے ڈٹا ہوں کہ مجھے مارا جائے، پیٹا جائے، میرے مال کو چھینا جائے، یہاں تک کہ میرے سامنے میرے 2 3 4 10 دن کے بچے اور بچی کو اٹھایا جائے اور اس کے جسم سے اس کا سر الگ کر دیا جائے، میں پھر بھی ڈٹا رہوں اپنے رب کے فرمان پر، توحید پر، عقیدہ پر، سیدھی راہ پر۔ دنیا کی کوئی آزمائش بے شک میرے جسم میں کیل ٹھونک دیے جائے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اللہ نے فرمایا فرعون اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کے جسموں میں، اپنے دشمنوں کے، مخالفوں کے جسموں میں بڑے بڑے کیل ٹھونک دیا کرتا تھا۔ آپ کے جسم میں کیل ٹھونکے جائے، آپ کو مارا جائے، آپ کا نقصان کیا جائے، آپ کے پیاروں کو آپ سے چھینا جائے، لیکن آپ پھر بھی یہی کہیں اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لانے والے ہیں اس امید کے ساتھ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے قرآن میں اپنے آپ کو پا لیا، آپ موسیٰ کے لشکر کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے دولت کی وجہ سے لوگوں کا حق مارا، آپ نے دولت کی حرص اور ہوس میں قتل تک سے گریز نہ کیا، آپ نے سلطنت، بادشاہت، کرسی کے لالچ میں اپنے آپ کو گویا رب بنا کر پیش کیا، اور آپ نے وہ وزیری کی، وہ وزارت سنبھالی، آپ نے وہ مال اکٹھا کیا کہ جس میں آپ نے رب کے مقابلے میں یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال تو مجھے میری صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے۔ پھر اس مال پر آپ ظلم کریں، شان شوکت ٹھاٹ باٹ اللہ سے دوری کے ساتھ اختیار کریں، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، فرعون بن جائیں، آپ کی گردن میں سریہ آ جائے، آپ چھوٹوں کا کچھ سمجھیں، آپ کم درجے کے لوگوں کو بالکل اگنور کر دیں، آپ اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو ان کے حقوق سے، چھوٹے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیں، تو پھر بھی آپ نے قرآن میں اپنے آپ کو پا لیا، آپ فرعون کے لشکر میں کھڑے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی اس میں تمہارا تذکرہ ہے، یہ ہے ذکر۔ چھوٹی ایک بات اور کرتا ہوں، قرآن میں ایک اس پاک باز با حیا انسان کا ذکر بھی موجود ہے۔ کون؟ قد اعطی شطرا من حسن الدنیا، جسے دنیا کے حسن